معزز دوستو، اس دور قدیم میں جب انسان خوبصورتی کے تصور سے بھی ناشنا تھا، ملکہ دودھ، شہد، عرق گلاب، ایلوویرا، ہنا، زیتون کا تیل، ایپل سائڈر وینیگار اور سمندری نمک جیسے اجزاء کا استعمال کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ بہت زیادہ ڈائٹ کانشیس بھی تھی۔ سبزیاں، پھل، دالیں، کبوتر کا گوشت اور مٹن جیسی غذائیں استعمال کرنا پسند کرتی تھی۔ کلیوپیٹرا، جو کہ حضرت عیسیٰ سے 69 سال قبل مصر کے ٹولمی خاندان میں پیدا ہوئی، ٹولمی خاندان کی آخری حکمران بھی تھی۔ دراصل ملکہ یونانی النسل تھی۔ وہ سکندر اعظم کے ایک جرنیل کے خاندان سے تھی جو کہ مصر کی فتح کے بعد جہاں پر ہی بس گیا تھا۔ ملکہ کلیوپیٹرا کا اصل نام کلیوپیٹرا دی سیون فیلوپیتر تھا۔ حضرین اکرام، کیا وہ واقعی اتنی حسین و جمیل تھی؟ کیا وہ واقعی اس قابل تھی کہ اس پر بے شمار افسانے لکھے جائیں اور لاتعداد فلمیں بنائی جائیں؟ کیا وہ واقعی ملکہ حسن کہلانے کے لائق تھی جس کی خوبصورتی کے چرچے آج صدیوں بعد بھی زبان زد خاص و عام ہیں؟ ملکہ اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے اور اس میں اضافے کے لیے جس طرح کی بیوٹی ٹپس اس نے اس دور میں متعارف کروائیں، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ حیران کن حد تک خوبصورت ہو نہ ہو، لیکن بلا کی ذہین اور ایک ماہر بیوٹیشین ضرور تھی۔ آج سے ہزاروں سال پہلے ملکہ نے جو خوبصورتی کے نسخہ جات اور اجزائے ترکیبی متعارف کروائے، وہ آج بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ آج بھی ان کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی ان کی اہمیت ناقابل فراموش ہے۔ گو کہ یہ روش عام ہے کہ کلیوپیٹرا کے منفی پہلوؤں کو ہی اجاگر کیا جاتا ہے، جیسا کہ اس کے معاشقے، اس کی اپنے بھائیوں کے ساتھ شادی، مختلف لوگوں کی پراسرار موت، جولیس سیزر کو اپنے دام میں پھنسانے کی کوشش کرنا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ملکہ کی شخصیت میں چند انتہائی مثبت پہلو بھی تھے جو اس کی شخصیت کے منفی پہلوؤں میں دب کر رہ گئے، جیسے کہ وہ بلا کی ذہین اور گفتگو کا ملکہ رکھنے والی عورت۔ وہ 9 زبانوں پر عبور رکھتی تھی، جن میں قدیم مصری زبان، شامی، ایتھوپین اور قدیم عربی زبان بھی شامل، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی کسی زبان میں بھی لکھے جانے والے لٹریچر کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کے قابل تھی۔ اس کے علاوہ ملکہ کلیوپیٹرا جغرافیہ، تاریخ، علم فلکیات، انٹرنیشنل ڈپلومیسی، ریاضی، طب، زوالوجی اور معاشیات جیسے مضامین کا بھی وسیع مطالعہ رکھتی تھی۔ کیونکہ اس کی ساری کتابیں جل گئیں، لیکن اس کی استعمال کی جانے والی چند ایک بیوٹی ٹپس جو آج بھی دستیاب ہیں، ان میں سے چند ایک جو بہت زیادہ حیران کن ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جیسا کہ ملکہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ گدھیوں کے دودھ سے نہلانا پسند کرتی تھی۔ اس مقصد کے لیے 700 گدھیوں کا دودھ دوہ کر ملکہ کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا۔ شہد کی جراثیم کچھ خصوصیات کی وجہ سے ملکہ اپنی جلد پر شہد کا استعمال بکثرت کیا کرتی۔ ملکہ کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ آئل اور چاک کو مکس کر کے یا پھر آئل میں لیمن ڈال کر یا پھر ایپل سائڈر وینیگار سے دن میں کئی مرتبہ منہ دھویا کرتی تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ سرکہ جلد کی سوزش وغیرہ کے لیے اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز رکھتا ہے۔ ملکہ اپنی جلد کی حفاظت اور خوبصورتی کے لیے ادرک، کیلمائن، پیاز، گوز فیٹ، تارپین کا تیل وغیرہ کا استعمال بھی بکثرت کیا کرتی تھی۔ اپنے جسم اور چہرے کو ایکسفولیٹ کرنے کے لیے سمندری نمک سے بنا ہوا اسکرب استعمال کیا کرتی تھی۔ کیل، مہاسوں کے داغ وغیرہ کے لیے عرق گلاب کا استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ عرق گلاب ایک زبردست اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور فلیونوائڈ خصوصیات کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ دوستو، ملکہ اپنے ناخنوں کو خوبصورت رنگ دینے کے لیے ہنا کا استعمال بطور نیل پالش کے کیا کرتی تھی۔ بال انسان کی خوبصورتی کا ایک اہم جز ہیں۔ آج کل بالوں کے لیے مارکیٹ میں قسم قسم کے شیمپو اور کنڈیشنرز دستیاب ہیں، لیکن 2000 سال قبل نہ تو شیمپو تھے اور نہ ہی کنڈیشنر۔ بالوں کو خوبصورت بنانے کے لیے زیتون کا تیل، مہندی، جونیپر بیریز اور کچھ دیگر اجزاء کو شامل کر کے بالوں کو چمکدار اور سافٹ کیا جاتا تھا۔ اور جناب، اگر آپ سٹریس میں ہیں، باتھ ٹب میں لیٹ جائیں اور کچھ دیر میں آپ سٹریس فری ہو جائیں گے۔ اور اگر اس میں بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کا نمک، خاص قسم کے خوشبودار آئل اور پھولوں کی پتیاں وغیرہ بھی شامل کر دی جائیں تو ایسا بات تو بادشاہوں کو ہی نصیب ہو سکتا ہے، یا پھر ملکہ کلیوپیٹرا جو اپنی سٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے کچھ ایسا ہی کیا کرتی تھی۔ جب بات آ جائے خوشبو، عطر اور پرفیوم کی تو پھر ملکہ کی نظر انتخاب عرق گلاب اور جاسمین سے کم کسی چیز پر نہ ٹھہرتی۔ ملکہ کلیوپیٹرا کا ہیئر ریموول کا فارمولہ بھی اپنی مثال آپ تھا۔ اس کے لیے خاص قسم کے پرندوں کی ہڈیوں کو بوائل کر کے ان کا چورا بنا کر اس میں کھیرا، گوند، آئل اور انجیر کا جوس وغیرہ مکس کر کے ایک خاص قسم کا لیپ تیار کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ سانسوں کو مہکانے کے لیے خاص قسم کی چھوٹی چھوٹی گولیاں جو منہ میں رکھتے ہی گھل جایا کرتی تھی، ملکہ کو بہت زیادہ پسند۔ سانسوں کے ساتھ ساتھ جسم کی بدبو کو دور کرنے کے لیے خرنوب کے درخت کی پھلیاں کرش کر کے مختلف قسم کے خوشبودار آئل ملا کر جسم پر لگائی جاتی تھی تاکہ جسم تا دیر مہکتا رہے۔ اور جناب، جب ذکر ہو رہا ہو خوبصورتی کا تو خوبصورت ہونٹوں کے ذکر کے بغیر نامکمل ہوتا ہے۔ اس کے لیے ملکہ فیرک آکسائڈ سے بھرپور سرخ مٹی کو فیٹ میں مکس کر کے اپنے ہونٹوں کو سرخ گلاب جیسا رنگ دینے کے لیے استعمال کیا کرتی تھی۔ آنکھوں کو
بھووں اور پلکوں کو سنوارنے کے لیے سرمے کے پتھر کا سندور استعمال کیا جاتا تھا۔ معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔